بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج 8 کلاس اس کی جو ہماری مشق جو ہے وہ 4.1 ہے۔ اس کے جو سمارٹ سلیبس کے اندر سوالات شامل نہیں تھے، ان سوالات کو جی اب ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ان سوالات کو ہم حل کریں گے۔ تو کوشش کریں گے جی کہ جو سمارٹ سلیبس میں آپ کے سوالات تھے ان کو میں نے پہلے حل کر دیا ہے، اب باقی جو سوالات بچ گئے ہیں ان کو اب ہم حل کریں گے جی۔ اچھا، اب اس میں آپ کا جو پہلا سوال ہے اس میں سوال نمبر 1 وہ یہ ہے۔ اب میں ادھر سے آپ کو سوال بتا دیتا ہوں کہ جی 30 آدمی روزانہ 6 گھنٹے کام کر کے 56 دن میں ایک کام کو مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر 45 آدمی ہوں روزانہ 7 گھنٹے کام کرے تو کتنے دن میں اس کام کو مکمل کریں گے جی؟ ٹھیک ہو گیا، یہ حل آپ کو دیا۔ اچھا، اس میں بھی ایک چیز آپ نے معلوم کرنی ہے کہ جو چیز معلوم کرنی ہوگی وہ آپ نے آخر پہ رکھنی ہے۔ یہ آدمی، گھنٹے اور دن آخر پہ 30 آدمی ہیں، روزانہ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، 56 دن میں ایک کام کو مکمل کرتے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے، پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ گیا تو یہ ایکسرسائز نہیں، یہ طریقہ کار 8 کلاس کے اندر بھی ہے، دنیا جہان کا سوال آپ کو اٹھا کر دے دے، آپ اس میتھڈ کو فالو کریں، سوال آپ کا غلط نہیں ہوگا، گارنٹیڈ بات ہے۔ اچھا دیکھیں، اب آدمی ہو گیا 45، 7 گھنٹے روزانہ کام کرتے، ایکس ہم نے فرض کیا ہے، ایکس دن فرض کیا ہے، کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں اس کو ہم نے یہ لائن لگائی، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب میں نے اس کو چھپا دیا، یہ لیں جی۔ اب آدمی کتنے ہیں؟ 30 آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 30 آدمی مل کر ایک کام کو 56 دن میں مکمل کرتے ہیں۔ اگر آدمی ہو جائیں 45، 30 آدمی، یہ میں نے چھپا دیا، یعنی کہ ان کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ 30 آدمی ہیں، 56 دن میں کام کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر 45 آدمی ہوں تو اس کام کو کتنے دن میں ختم کریں گے؟ اب غور کیجیے، 30 تھے تو 56 دن لگے، 45 ہو گئے، آدمی بڑھ گئے تو دن جو ہیں وہ کم ہو گئے۔ ظاہری بات ہے، آدمی بڑھ گئے، دن کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رقم بڑھ گئی، یہ کم ہوگی، یہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے تناسب راست، ایک ہوتا ہے معکوس۔ تناسب راست کا مطلب ہے کہ ایک مقدار بڑی ہے تو دوسری بھی بڑھے، ایک کم ہوئی ہے تو دوسری بھی کم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں راست۔ معکوس کہتے ہیں ایک رقم بڑھ گئی ہے دوسری کم ہو گئی ہے، اس کو معکوس کہتے ہیں۔ معکوس کا معنی الٹ ہوتا ہے، اوکے ہوگی بات؟ اب اس میں جو کون سا تناسب یوز ہوا ہے، 30 سے یہ آدمی بڑھ گئے، ادھر آدمی کم ہو گئے۔ جب معکوس ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نیچے والی ان دونوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے والی رقم کو پہلے لکھنا ہے، 45 نسبت 30، کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اب اگلا سٹیپ کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب میں نے اس کو چھپا دیا، ہم نے ان دونوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ 6 گھنٹے روزانہ کام کر کے اگر 56 دن لگتے ہیں، 6 گھنٹے روزانہ کام کریں تو 56 دن لگتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ 7 گھنٹے لگائیں، ٹھیک ہو گیا، تو کتنے دن لگیں گے؟ غور کیجئے ذرا تھوڑا سا، 6 گھنٹے 56 دن، 7 گھنٹے تو دن جو ہیں وہ کم لگیں گے زیادہ لگیں گے؟ دن جو ہیں وہ کم لگیں گے بھائی، گھنٹے بڑھ گئے، 6 سے یہ 7 ہو گیا، یہ بڑھ گیا اور دن کم ہو گیا، اس کا مطلب اس میں بھی کون سا ہوا؟ تناسب معکوس ہوگا۔ جب معکوس ہوگا تو پھر ہم نے یہ جو نیچے رقم لکھی ہوتی ہے اس کو ہم پہلے رکھیں گے جی، اور اس رقم کو بعد میں رکھیں گے، کلیئر ہوگی بات؟ یہ لکھا ہے 45 نسبت 30، یہ آ گیا 7 نسبت 6۔ اس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایکس وائی رقم آخر پہ، یہ 56 نسبت ایکس، آگے آپ کی سمپلی ضرب ہے بھائی، بس اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اتنے حصے پہ۔ تناسب معکوس ہوگا تو نیچے رقم پہلے، اوپر والی رقم بعد میں۔ تناسب راست ہوگا تو پھر آپ نے 30 ادھر لکھنا ہے، 45 ادھر، بس یہ طریقہ کار ہے۔ اچھا دیکھیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے طرفین، طرفین کا مطلب ہے ایک طرف، جیسے یہ ایک طرف ہے یہ ایک طرف ہے، درمیان والا وسط ہے، وسط کہتے ہیں درمیان کو، اور دو درمیان ہوں گے تو وسطین ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں یہ بھی طرف یہ بھی طرف، اس کو کہتے ہیں طرفین اور اس کو کہتے ہیں وسطین۔ تو یہاں پر لکھا ہے طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وسطین کا
हासिल ज़रब। अब हमने क्या किया, तरफेन कौन सी है, 45, 7 और x, 45 ज़रब 7 ज़रब x आ गया। और वस्तैन कौन सी है, 30 ज़रब 6 ज़रब 56। अब 45 को 7 से ज़रब दिया, 315x हो गया। अब 30 को 6 से ज़रब देंगे तो 100, 6 3 18, 180, 180 को 56 से ज़रब देंगे तो 10,080 आपका आंसर आ गया। अब ये 315x है, चूँकि हमने x जो फ़र्ज़ किया था ये हमने इसकी कीमत निकालनी है, लिहाजा 315 इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए 315 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर तकसीम किया है तो इधर भी तकसीम करेंगे। इससे ये कट गया, बाकी बच गया x। अब 10,080 को 315 पर तकसीम किया तो 32 आ जाएगा जी। तो 32 डेज़, 32 दिन जो है वो आपका आंसर आ गया जी। बात समझ गए भाई। अच्छा, अभी इसके बाद जो आपका आगे जो सवाल नंबर 2 सवाल स्मार्ट सिलेबस में शामिल था, आगे जी सवाल नंबर है 3। अब देखिए मेरे पास, मैं आपको सवाल नहीं दिखा रहा, इधर से सवाल की समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि एक कालीन है, 8 मीटर लंबाई है, 3 मीटर चौड़ाई है और 6,288 रुपये का मिलता है जी। 8 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत जो है वह 6,288 रुपये हो, तो 12 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े कालीन की कीमत क्या होगी जी। ओके होगी बात। अब इसको भी आपने, चूँकि इसमें मालूम क्या करना था, कीमत मालूम करनी थी, कीमत को हमने रखा आखिर पे। इसमें लिखा जी लंबाई मीटर में, अगर आप इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं, फिर भी यही जवाब ही आएगा, यही तरीका आएगा। लंबाई आ गई मीटर्स के अंदर, चौड़ाई आ गई मीटर्स के अंदर, कीमत आ गई रुपयों में। ठीक है, अब देखें वही तरीक़ेकार। अब मैंने इसको छुपा दिया, ये लाइन लगाई, अब इन दोनों का हमने फ़ैसला करना है जी। अब देखिए 8 मीटर लंबे कालीन की कीमत जो है वो 6,288 रुपये। अगर उस लंबाई जो है वो 12 मीटर हो जाए, लंबाई 12 मीटर हो जाए, यानी कि 8 से ये बढ़ गया 12 हो गया, लिहाजा इसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाएगी, कीमत भी ज़्यादा होगी, लिहाजा ये भी रकम बढ़ गई, ये भी रकम बढ़ गई। तो कौन सा हो गया जी, तनासिब रास्त हो गया। जब रास्त होगा तो मैंने बोला था कि ये ऊपर वाली रकम 8/12 ये आएगा जी, 8/12। बात क्लियर। और पिछले सवाल के अंदर क्या था, माकूस हुआ, तो फिर हमने क्या लिखना था, 12/8। अब चूंकि इसमें रास्त हुआ है, ठीक है, ये मिकदार भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई। मसलन क्या हुआ, अब बड़ी कैसे मैं कह रहा हूँ जिस चीज़ को, कि ये 8 मीटर था, ये 12 मीटर हो गया। अगर ये इधर से ये 12 मीटर हुआ है तो इधर से 6,288, तो इधर से भी इसकी कीमत बढ़ गई है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब देखिए दूसरा जी, इसको मैंने छुपा दिया। अब ये 3 मीटर चौड़े कालीन की कीमत जो है वो 6,288 रुपये है। तो जब 6 मीटर चौड़ाई होगी तो इसकी कीमत भी मालूम वो क्या होगी जी, बढ़ जाएगी। अब ये देखें, ये 3 से 6 हो गया, ये भी बढ़ गया, और ये 6 से ज़्यादा हो गया, वो भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, यानी कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े। ठीक है, तो कौन सा होगा जी, तनासब रास्त होगा। जब रास्त होगा तो फिर हमने क्या लिखना है, 3/6 ये लिख दिया, 3/6। इसका फैसला करने की ज़रूरत नहीं, एक्स को आखिर पे, ये आ गया 6,288/x। क्लियर। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पिछले सवाल वाला भी जी। अब इसको कहेंगे तरफेन का हासिल ज़रब, यानी कि तरफेन को आपस में ज़रब दे दें, और वस्तैन का हासिल ज़रब, और वस्तैन को आपस में ज़रब दे दें। ये मैंने एरो, ये निशान लाइनों से वाज़ेह कर दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा तरफेन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए क्या किया जी, 8 को 3 से ज़रब दिया, और ज़रब है 8 ज़रब 3 ज़रब x, 8 3 24 x आ गया जी। फिर हमने क्या किया, 12 ज़रब 6 ज़रब 6,288, 12 ज़रब 6 ज़रब 6,288 जी, 12 6 72 ज़रब 6,288। क्लियर। ये 24x आ गया, ये 72 को इसके साथ ज़रब दे दिया तो हमारे पास आ गया जी 4,52,736। अब चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है,
کیا کریں گے 24 پر اس کو تقسیم کیا. اگر ادھر 24 پر تقسیم کریں گے تو ادھر بھی 24 پر ہی تقسیم کریں گے. یہ 24 سے 24 کٹ گیا, باقی بچ گیا آپ کا ایکس. اور 4,52,736 کو 24 پر تقسیم کیا تو ہمارے پاس رقم آ گئی جی 18,864 روپے. 18,864 روپے. تو یہ جی آپ کا آنسر آ گیا. اگر 12 میٹر لمبا 6 میٹر چوڑا قالین ہوگا تو اس کی قیمت 18,864 روپے ہوگی جی. تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھے دو سوالات, سوال نمبر 1 اور 3 جو کہ اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں تھے, تو ان کو میں نے آپ لوگوں کو حل کر کے دے دیا جی. امید ہے جی کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, لائک اور کمنٹس بھی کیجیے. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں بھی اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. اور ہمارا جی ایک سلسلہ واٹس ایپ پر آن لائن کلاسز بھی سٹارٹ ہیں. اگر آپ لوگ کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.